بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچر۔ ناظرین، ملکی اور خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس وقت کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس خطے میں۔ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے جو کونسلیٹ ہے عراق میں، اس کو ٹارگٹ بنایا ہے، اور یہ جو ٹارگٹ بنانے کا جو وقت ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ ایران کا مذاکرات چل رہا ہے، اور دوسری جانب عراق میں امریکہ کے کونسلیٹ پلس موساد کے جو سینٹر ہے اس پر حملے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے حوالے سے ہم بات کریں تو سعودی عرب میں ایک دن کے اندر سب سے زیادہ یعنی 51 افراد کو قتل کیا گیا ہے، انہیں سزائے موت دی گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، اور اس وقت ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت کیا چل رہا ہے، ویانا ٹاک کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اس کے سعودی عرب ایران کے مذاکرات کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، چونکہ جو سعودی عرب میں اس وقت کی جو سچویشن ہے، اس نے دوبارہ ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان تمام تر چیزوں پر تفصیلی بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ISO پاکستان کے سابق صدر جناب عارف علی الجانی۔ عارف صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عارف صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایران نے عراق کے اندر یہ دوسری بار امریکہ کے ایمبیسی کو، پہلے تو ایئر بیس کو، اب ایمبیسی کو نشانہ بنایا ہے، آخر کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہت واقعاً بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بالخصوص مڈل ایسٹ کے اندر۔ اس اٹیک سے پہلے اسرائیل نے سیریا کے اوپر اٹیک کیا، میزائل اٹیک میں، جس کے اندر دو جو اہم شخصیات ہیں IRGC کے، ایران کے، اور ان کو مارا گیا تھا، اور ان دونوں کو اسرائیل نے کلیم بھی کیا کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا، اور ایران نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ان کے IRGC ہیڈ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس کا سخت انتقام لیں گے، جو کہ ان کے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے انتقام سخت کا ایک جملہ کہا تھا کہ ہم اس کا سخت انتقام لیں گے، اور اسی کو انہوں نے ریپیٹ کیا اور کہا کہ ہم اس کا سخت انتقام لیں گے۔ اور ظاہر بات ہے، جب ان کے دو اہم آفیشیلز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو وہ اس انتظار میں تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایران جو ہے وہ اس انداز میں ریٹلیٹ کرے گا، کیونکہ اس وقت جس طرح آپ نے خود بتایا کہ بہت اہم اور حساس ٹائم ہے۔ یہ حساس ٹائم اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ جو P5+1 کے ساتھ جو مذاکرات ہے ایران کے جو نیوکلیئر ڈیل کے اوپر، یہ ویانا میں دوبارہ سے اور آخری سٹیج پہ ابھی US کے طرف سے جو ان کے آفیشیلز ہیں، انہوں نے بھی یہ کلیم کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ چیزیں آخر فائنلائز ہونے اور چیزیں کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں پر ان کے اوپر سے پابندیاں اٹھنے کا امکان ہے، اور دوبارہ سے وہ عالمی حلقوں میں، عالمی سطح پر وہ اپنے چیزوں کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اپنے ٹریڈ، اور ان کے اوپر سینکشنز اٹھیں گے۔ ایسے ٹائم کے اوپر، ایسے کروشل ٹائم کے اوپر ایران نے اپنے ان دو جرنیلز کے انتقام کے طور پر عراق کے اندر اربیل، جو کہ کردستان، جو کہ ایک آٹونومس باڈی ہے، یعنی وہ ریفرینڈم کے بعد تھوڑا خود مختار ہے، وہاں پر موجود امریکن جو کونسلیٹ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے ویانا مذاکرات کے بھی حوالے سے بتایا، یقیناً یہ فائنل راؤنڈ چل رہے ہیں، ویانا مذاکرات کے ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اب تک کی جو مذاکرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے ایران کو برتری بھی حاصل ہے۔ تو اس میں یہ ایران کی جانب سے یہ اتنا سخت اقدام اٹھانا، یہ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ جی دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ساورن کنٹریز ہے، یہ ان سب کے لیے ایک نیا مثال قائم کیا انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے ملک کی خود مختاری، اپنے ملک کی ڈگنیٹی، ساورنٹی کو کبھی بھی ہم ہرٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اپنے ساورنٹی کو انشور کر کے، اپنے غیرت اور اپنے ملک کے جو افراد ہیں اور اپنے جو ان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی حفاظت کو بھی انشور کیا۔ اور ایرانیوں نے اس عمل کے ذریعے سے دنیا کو اور بالخصوص ان پاورز کو یہ بتلا دیا ہے کہ یاد رکھنا، ہم یہ جو مذاکرات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یعنی اب دنیا کے اندر اپنی خود مختاری کے اوپر کمپرومائز کریں، بلکہ یہ مذاکرات ہماری خود مختاری کے ساتھ ہیں، ہماری اسٹیٹ انٹرسٹ کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی بھی قیمت پر ہم کوئی بھی اس طرح کی پریشر کو برداشت نہیں کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایران کی بہت ہی زیادہ ایج ہے، ایران نے اس چیز میں بہت سبقت حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال اس وقت یہ بھی ہے، اور اس کے حوالے سے متضاد خبریں بھی ہیں
کہ ایران نے یہ اٹیک کہاں سے کیا، ان کا کہاں کیا بیس تھا، کیا ایران کے اندر سے کیا ہے، کہیں اور سے کیا، اس حوالے سے کافی خبریں گردش کر رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ایران نے ابھی تک تو آفیشیلی انہوں نے یہ آن کیا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہم نے کیا اور ہم نے یہ اس کا انتقام لیا ہے، اور جس کے نتیجے میں یقیناً ان کی طرف سے ویسٹرن میڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایسا تو نہیں ہے. وہ کوئی مثلا کھیتوں میں تو نہیں کیا نا انہوں نے اٹیک، انہوں نے ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا، کونسلیٹ کو ٹارگٹ کیا، اور یقیناً یہ ایک عالمی سطح پر سبکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھپاتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کتنے لوگ انجرڈ ہیں. لیکن البتہ یہ بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی کہ ایران نے یہ میزائل نہ ایران سے لانچ کیا، نہ سیریا سے کیا، اور نہ ہی عراق سے یہ لانچ ہوئے. تو اب زیادہ تر یعنی ایران نے اس کو آن نہیں کیا، لیکن بہت سارے نیوز ریسورسز یہ کہتے ہیں کہ اس اٹیک کے لیے ایران نے آذربائیجان کی لانچنگ پیڈ استعمال کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک اور نیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران اب صرف ان جگہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے باہر بھی مختلف علاقوں کے ساتھ ان کی اچھی ریلیشنز ہیں، اور خطے کے اندر ان کے رسوخ اور بڑھ چکا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب تک یو ایس اور اسرائیل کی جانب سے کیا ریئیکشن؟ یقیناً اسرائیل اور یو ایس کی طرف سے ابھی اس انداز کی کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا، لیکن البتہ یہ بہت ڈیولپمنٹ ہے. اس کے نو ڈاؤٹ بعد میں وہ اس کو ریٹلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو دوبارہ سے وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے یہ جو حملہ کیا ہے وہ اپنے 2 جرنیل جو انہوں نے مارے تھے ان کے بدلہ لیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ ایران جس کو یعنی انڈرسٹیمیٹ کیا جاتا تھا ویسٹرن پاورز کی طرف سے کہ اور اب یہ جو مذاکرات بار بار نیوکلیر پاور یہ ایران دنیا کے لیے خطرہ ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ایران نے ان ویسٹرن پاورز کی جو مڈل ایسٹ کے اوپر جو ان کے مفادات تھے ان کو زخم پہنچایا ہے، ان کو ہرٹ کیا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس پوری بیلٹ کے اندر اپنے یعنی جو اجاداری ہے اس کو قائم رکھے، یہاں کے ریسورسز کو وہ ایکسٹریکٹ کریں اور اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کریں. ایران نے اس پائپ لائن کو کٹ کیا ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں عراق کے اندر نو ڈاؤٹ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، یو ایس کونسلیٹ ہے، لیٹسٹ ترین وہاں پر یعنی ان کی ڈیفنس سسٹم انسٹال ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود سنڈے کو ان کے لوکل ٹائم تقریباً رات 1 بجے انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اور 12 میزائل فائر کیے ہیں. اس کے نتیجے میں 12 میزائل ٹارگٹ کیے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی میزائل انٹرسپٹ نہیں ہوا ہے. اس حوالے سے ایک اور بات بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جس سینٹر پر انہوں نے حملہ کیا ہے وہاں سے پلاننگ ہو رہی تھی ایران کے اوپر یا ایران کے کسی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی تک کردسٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پرو اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ شمار کیا جاتا ہے. وہ ایون کہ عراق کے خلاف بھی وہ کام کرتے ہیں، کردس ان کے آپس میں ایک رفٹ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مراکز تھے جہاں پہ ایران نے وہاں پہ اپنا نیو کونسلیٹ اسٹیبلش کیا تھا، اور موساد نے ابھی اس کلیم نہیں کی کہ ہمارے کوئی ہیڈ کوارٹر، اور نہ ہی کردش اسٹیبلشمنٹ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے. لیکن ساری ایکٹیویٹیز ایران اور اس پورے بیلٹ کے اندر اسرائیل جتنے بھی ایکٹیویٹیز کرتا تھا وہ ایسے ہی مراکز سے کرتا تھا. عارف صاحب، ایک اور اہم بات جو اس وقت ایران کی اس وقت 2 مذاکرات انتہائی اہم چل رہے تھے، ایک تو ویانا ٹاک، دوسرا سعودی عرب کے ساتھ. لیکن سعودی عرب کے ساتھ 5ویں راؤنڈ میں اس وقت ان کی مذاکرات چل رہی تھی اور ایران نے معطل کیا ہے، کیوں؟ اس میں آپ کو بتاؤں، پہلا ویانا ٹاکس کے اس اہم موقع پر انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ان حساس اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے دنیا کو یہ ایک پیغام دیا ہے کہ ہم یعنی مذاکرات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کوئی مثال طور ہم میں بہت زیادہ اکنامیکل پریشر، نو ڈاؤٹ پریشر ہے، لیکن ایران نے اس حملے کے ذریعے سے دنیا کو یہ باور کروایا کہ ایران ان مذاکرات کے بعد بھی اپنے سوورنٹی، اپنی جو موومنٹ ہے، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے عنوان پر 1% بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ واضح ہے. اور دوسرا، سعودی عرب کے ساتھ یہ 5واں جو ہے وہ چل رہا تھا ان کا مذاکرات کا راؤنڈ، اس کو سسپینڈ کیا ہے. اس کے پیچھے جو ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ابھی ریسنٹلی کل مور دین 81 افراد کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، ان میں سے 41 جو ہے وہ شیعہ تھے، اور ان کو صرف اسی جرم میں مارا گیا کہ یہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، یہ اینٹی جناب گورنمنٹ موومنٹس کرتے، اور ان میں سے ایک بچہ، معصوم بچہ جو کہ 14 سال کے عمر میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کو بھی وہاں پر سزائے موت دی، اس کا سر قلم کیا گیا ہے. تو یقیناً ایران کی طرف سے یہ ایک واضح پیغام ہے. نو ڈاؤٹ یہ مظلومین کی بات کرتے ہیں، یہ فلسطین، دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو ایران اس کو پر سٹانس لیتا ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے عنوان پہ فلسطین کے، سیریا میں، لیبیا میں، جہاں کہیں پہ بھی ہو. تو ایران نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم
مذاکرات کریں گے، ہم اس بیلٹ کے اندر یعنی جناب کامن کوپریشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مسلم ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی قیمت پر مظلومین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ مذاکرات کو سسپینڈ کرنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایران نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ مظلومین جہاں کے حامی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب سعودی عرب کے عالم دین شیخ نمر کی جب شہادت ہوئی تو ایران میں سخت ری ایکشن دیکھنے میں آیا. ہمارے سعودی کے قونصلیٹ پر حملے ہوتے ہیں اور ان کا سفارتی ایک طرح سے بالکل معطل ہو جاتا ہے روابط. تو اس دفعہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ایسا کوئی ایران میں ری ایکشن آئے گا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، یوکرائن اور رشیا کے کنفلکٹ کے بعد امریکنز جو سٹانس ہے، اور اس کے بعد امریکہ، یو اے ای اور سعودی عرب میں بھی تھوڑے بہت یعنی خلیج پیدا ہوا ان کی ریلیشنز پہ. بالخصوص بائیڈن نے ان کا فون اٹینڈ نہیں کیا اور انہوں نے ان کو رسپانس نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یعنی نو ڈاؤٹ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اگر کوئی بھی ملک جو امریکہ سے دور ہوگا وہ یقیناً اینٹی امریکن بلاک جوائن کرے گا. تو ابھی بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عربیہ اور قطر جو ہے اب وہ مجبور ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو مزید زیادہ اپنے اندر انٹرونشن کا موقع نہ دیں، اور ان کو بالآخر اس بلاک کی طرف آنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سعودی عرب کی طرف سے جس طرح آیت اللہ نمر کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اس ٹائم پہ بھی ایران نے شدید ریٹیلیٹ کیا. وہ اس لیے کیونکہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایرانی ایجنٹس ہیں، ایران کے لیے کام کرتے ہیں. تو شیعت جو ہے وہ کوئی ایرانی مذہب یا کوئی ایران کی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مکتب ہے جو 1400 سالوں سے چلتی آ رہی ہے. اور ہاں نو ڈاؤٹ اگر آپ شیعت کہہ کر ان کو، لیکن اس کو شیعت کو جہاں کہیں بھی دنیا میں شیعت کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ایرانی ایجنٹس تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک معتبر مکتب ہے جس کا 1400 سال تاریخ ہے. ایک اور اس وقت سعودی عرب، چونکہ ان 41 افراد کا غالباً ان میں سے زیادہ تر کا تعلق سعودی عرب کے علاقے قطیف سے ہیں، شہر سے. تو اس وقت جو بعض ذرائع کے مطابق قطیف میں سعودی عرب نے بھاری تعداد میں یعنی کافی زیادہ فورسز کو وہاں پر تعینات کر دیے ہیں. قطیف کی سچویشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس سے پہلے بھی کئی ایگزیکیوشنز ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی سعودی عرب کی تاریخ میں اتنے بڑے تشہیر نماز جنازہ نہیں دیکھی ہوگی جو کل قطیف کے اندر ان 40-41 لوگوں کی نماز جنازہ پہ اتنے لوگ نکلے ہیں جو وہ مطلب کیلکولیٹ بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یقیناً ابھی عوام کا بھی صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، وہ لوگ نکلیں گے اور یہ ایک بغاوت کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. تو اب سعودی عرب کے لیے بذات خود ایک بہت بڑا تھریٹ ہے یہ چیز کہ ان کو بالآخر اپنے پالیسیز کو ریویو کرنے پڑیں گے، ان کو اب یہ ظلم یہاں پر بند کرنا پڑے گا. ریویو تو یہ لوگ کر رہے ہیں، بن سلمان کی پالیسی میں تو ہم کافی چینجنگ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً مذہبی حوالے سے بھی جو سخت نظریہ تھا اس کے یہ مخالف نظر آتے ہیں. کافی کچھ چینج ہوئی ہے، کافی فری ہینڈ دیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جو خاص مسلک کو یہ مسلسل ٹارگٹ بنا رہے ہیں، خصوصاً شیعہ مسلک کو. تو کیا اس میں کوئی چینجنگ دیکھتے ہیں آئندہ؟ یا دیکھیں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ سکتی یا اپنے پالیسیز کے اندر شفٹ اس وقت لاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ کی انٹرسٹ کیا ہے، اور دوسرے موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور اسٹیٹ کے کہنے پر اپنے اسٹیٹ کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں. تو بن سلمان کی جتنے بھی ایک سعودی عرب کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ایک ناممکن سا عمل ہے کیونکہ وہاں مسلمان اور بالخصوص عالم اسلام کا مرکز ہے مکہ جو کعبہ شریف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بن سلمان امریکنز اور ویسٹرن پاورز کی اتنے زیادہ اثر میں ہیں کہ انہوں نے یہ جو اقدامات کیے ہیں یہ بذات خود ان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑے تھریٹ بن سکتے ہیں. اور یہ وہ ایلیمنٹس ہے آہستہ آہستہ بن سلمان اپنے طاقت کو ڈبونے کے لیے یعنی برکس لگا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن ان کی یہ جو بادشاہت کا جو کشتی ہے وہ ڈوب جائے گا. اس بہت شکریہ عارف علی جانی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین اکرام، اس حوالے سے اور خطے کی دیگر بدلتی صورتحال کے حوالے سے ملکی جو سیاسی اور دیگر معاملات ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. آپ اپنی آرا کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.